آج ہم نویں تراویح کے خلاصے میں تھوڑا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ 3 صورتیں ہیں، التوبہ، یونس اور ہود، اور یہ ہمیں کچھ بہت ہی آپ کہیں کہ طاقتور کہانیاں سناتی ہیں۔ جی، اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، ان میں بڑے گہرے اسباق ہیں۔ بالکل، ہم سچ بولنے کی قیمت اور پھر اس کے انعام سے لے کر پوری کی پوری قوموں کے ایمان لانے کے معجزوں تک کا ایک سفر کریں گے۔ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں لگتے، بلکہ یہ انسانی نفسیات، ایمان اور معاشرے کے اتار چڑھاؤ کا ایک گہرا تجزیہ ہے۔ اور خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ سچائی کا ایک لمحہ جب وہ انتہائی مشکل ہو، کیسے انسان کی پوری زندگی اور آخرت کو بدل سکتا ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکزی خیال شاید یہی ہے کہ ایک مشکل سچ ایک آسان جھوٹ سے کہیں زیادہ قیمتی اور نجات دہندہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز سورۃ التوبہ اور اس کے پس منظر میں موجود غزوہ تبوک سے کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ جی، حالات انتہائی سخت تھے، شدید گرمی، لمبا سفر، اور دشمن کون؟ اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت۔ تو جب روانگی کا حکم آیا، مسلمانوں کے رد عمل، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، بڑے واضح طور پر 4 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جی، پہلا گروہ تو ان مخلص صحابہ کا تھا جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی سب کچھ تھا۔ انہوں نے نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ وسائل کی کمی کی، جو کچھ تھا حاضر کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ دوسرا گروہ بھی مخلصین کا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ ان کے دل لشکر کے ساتھ جانا چاہتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کے پاس سواری یا زادِ راہ نہیں تھا۔ قرآن نے ان کے جذبے کی گواہی دی اور انہیں معذور قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 82 تھی۔ اچھا، یہ 2 گروہ تو واضح ہیں، لیکن اصل کہانی تو وہ باقی 2 گروہوں میں چھپی ہے، جہاں انسان کے اندرونی کشمکش اور نفاق کھل کر سامنے آتا ہے۔ یقیناً تیسرا گروہ منافقین کا تھا۔ انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، کبھی کہا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کبھی کہا رومی عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے۔ بہت عجیب بہانے تھے۔ جی، ان کے بہانے قبول کر لیے گئے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے راز کھول دیے۔ اسی گروہ نے ایک اور خطرناک کام کیا، انہوں نے مسجد زرار تعمیر کی۔ اچھا، وہ اسی سے منسلک ہے۔ جی، یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ منافقین کا ہیڈ کوارٹر تھا، جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بننے والا تھا۔ مطلب مقصد ظاہری طور پر عبادت، لیکن بباطن اسلامی ریاست کی جڑیں کاٹنا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اسے منہدم کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر چوتھا گروہ، جو شاید سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ یہ منافق نہیں تھے، یہ سچے مسلمان تھے، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ جی، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، لیکن وہ محض سستی اور ٹال مٹول کا شکار ہو گئے۔ آج نہیں، کل تیاری کر لیں گے سوچتے سوچتے لشکر روانہ ہو گیا، اور اسی گروہ میں 3 معزز صحابہ، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ اور ان کی کہانی ہی دراصل سچائی کی طاقت کی لازوال داستان ہے۔ بالکل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین نے قسمیں کھا کھا کر اپنے جھوٹے عذر پیش کیے، لیکن حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں نے ایک بالکل مختلف اور بظاہر بہت خطرناک راستہ چنا۔ صحیح۔ یہ صرف سچ بولنے کی بات نہیں تھی، یہ ایک طرح سے اپنی سماجی موت کو قبول کرنے کے برابر تھا۔ آپ نے بہت گہری بات کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حضرت کعب نے صاف کہہ دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں مالی اور جسمانی طور پہ بالکل مستحکم تھا، مجھ سے صرف سستی ہوئی ہے۔ یہ کہنا کتنا مشکل ہوگا۔ بہت زیادہ۔ یہ ایک لمحہ تھا جہاں وہ ایک آسان جھوٹ بول کر بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کی اس عارضی شرمندگی پر ترجیح دی۔ اور اس سچائی کا انعام فوری معافی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا امتحان تھا جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 50 دن کا مکمل سوشل بائیکاٹ۔ جی، اور یہ کوئی عام بائیکاٹ نہیں تھا، حکم تھا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب خود بیان کرتے ہیں کہ زمین میرے لیے بدل گئی، یہ وہی مدینہ تھا لیکن میں اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔
میں تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ اسی شہر میں ہیں، انہی گلیوں میں چل رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے سب کچھ بیگانہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر پھیر لیتے ہیں۔ اس تنہائی کا احساس ہی روح کو تھکا دینے والا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتے، سلام کرتے اور منتظر رہتے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کو جنبش ہو اور جواب مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن آنکھوں سے مجھے دیکھتے، اور جیسے ہی میں سلام پھیرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ ایک محبوب کے لیے اپنے محبوب کی یہ بے اتنائی، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ آزمائش ذاتی تعلقات تک بھی پھیل گئی۔ حضرت کعب اپنے چچا زاد بھائی اور سب سے عزیز دوست ابو قتادہ کے پاس گئے، دیوار پھاند کر ان کے باغ میں داخل ہوئے، سلام کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اپنے سب سے قریبی دوست سے بھی۔ جی؟ انہوں نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ 3 بار پوچھنے پر ابو قتادہ نے صرف اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس جواب پر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں واپس آ گیا۔ 40 دن کی اس مکمل سماجی تنہائی کے بعد بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بلکہ اور ذاتی نوعیت کی ہو گئی، بیویوں سے الگ ہونے کا حکم۔ یہ نفسیاتی طور پر کتنا مشکل ہوگا؟ یہ آزمائش کا عروج تھا۔ اس حکم نے امتحان کو عوامی دائرے سے نکال کر ان کے گھر کی 4 دیواری میں داخل کر دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ دیکھا جائے کہ کیا ان کی اطاعت صرف معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ہے، یا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خالص ہے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کعب نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب آیا، نہیں، صرف الگ ہو جاؤ۔ یہ ان کی مکمل سپردگی تھی کہ انہوں نے اس پر بھی سوال نہیں اٹھایا۔ اور اسی دوران ایک اور آزمائش آئی، ہے نا؟ شام کے غسانی بادشاہ کا خط۔ جی، یہ ایک ٹیسٹ کے اندر ایک اور ٹیسٹ تھا۔ ایک طرف مدینہ میں مکمل تنہائی اور بے عزتی، دوسری طرف دنیا کی ایک بڑی طاقت کی طرف سے عزت اور دولت کی پیشکش۔ خط میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ کیسی آزمائش تھی! لیکن حضرت کعب کا ایمان دیکھیے، انہوں نے اس خط کو بھی چولہے میں جلا دیا اور کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی وفاداری صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور پھر 50 دن کے صبر کے بعد جب وہ اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے، تب رحمت کا نزول ہوا۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ 50ویں دن کی صبح فجر کی نماز کے بعد جب وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے، مایوسی اور بے بسی کی کیفیت میں، تو ایک آواز گونجی، اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ وہ آواز؟ 50 دن کے سناٹے کے بعد وہ ایک آواز، وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ پوری کائنات کی خاموشی کو توڑنے والی رحمت کی گونج تھی۔ حضرت کعب سجدے میں گر گئے۔ پھر تو لوگ دوڑ پڑے ہوں گے۔ جی، لوگ دوڑ پڑے، کوئی گھوڑا دوڑا کر آیا، کوئی بھاگ کر آیا، سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیات میں ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس واقعے کا سبق صرف یہ نہیں کہ سچ بولو، بلکہ یہ ہے کہ سچائی ایک تطہیر کا عمل ہے، ایک پیوریفیکیشن پروسیس ہے۔ ان 50 دنوں نے انہیں دنیا کی ہر چیز سے کاٹ کر صرف اللہ سے جوڑ دیا، اور جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی توبہ آسمانوں پر قبول ہوتی ہے۔ بالکل، ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کو کبھی نہ مل سکا۔ حضرت کعب نے عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی ہمیشہ سچ بولیں گے، اور انہوں نے اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے یہ قبولیت صرف افراد کے لیے نہیں، بلکہ کبھی کبھی پوری قوموں کے لیے بھی آتی ہے، جیسا کہ ہمیں سورۃ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حیرت انگیز واقعے میں نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ حضرت کعب کی کہانی ایک فرد کی سچائی اور توبہ کی کہانی ہے۔ اب سورۃ یونس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہی توبہ پورے معاشرے کی سطح پر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کتنا بڑا نکلتا ہے۔
لیکن اس سے پہلے اسی صورت میں قرآن کا وہ مشہور چیلنج بھی ہے جس کا آج تک کوئی جواب ہی نہیں دے سکا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ یہ چیلنج صرف عربی زبان کی فصاحت کا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر موجود گہرا علم، مستقبل کی خبروں، انسانی نفسیات کا ادراک اور قانون سازی کی حکمت کا ہے۔ یہ ایک کھلا چیلنج ہے۔ جی، کہ انسانیت مل کر بھی ایسی ایک صورت نہیں بنا سکتی۔ اور اسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تاریخ میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی اور قوم اجتماعی طور پر اس طرح ایمان لائی ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اللہ نے انہیں یہ منفرد موقع دیا؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی مسلسل نافرمانی سے مایوس ہو کر اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، آسمان پر سیاہ دھواں چھا گیا، تو اس قوم نے وہ کیا جو کسی اور قوم نے نہیں کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ ان کے دلوں میں حقیقی خوف خدا پیدا ہوا۔ وہ سب، مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو لے کر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، سروں پر راکھ ڈالی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اجتماعی توبہ کی۔ اجتماعی توبہ؟ جی، اور یہ کوئی رسمی توبہ نہیں تھی، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی فریاد تھی۔ اللہ نے ان کی سچائی کو دیکھا اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعی توبہ میں ناقابل یقین طاقت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ایک پورا معاشرہ مل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور واپسی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ کی رحمت حالات کا دھارا بدل سکتی ہے۔ نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل، یہ واقعہ مایوسی کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ جب چاہے پورے معاشرے کے دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ تو ہم نے ایک فرد کی توبہ حضرت کعب اور ایک قوم کی توبہ قوم یونس کو دیکھا۔ اب سورت ہود ہمیں سکے کا دوسرا رخ دکھاتی ہے۔ یہ ان قوموں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے توبہ کی بجائے انکار اور تکبر کا راستہ چنا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سورت کی شدت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی پیدا کر دی تھی۔ جی، آپ نے صحیح فرمایا۔ سورت ہود میں استقامت کا حکم اور پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا ذکر اتنی شدت سے ہے کہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ اس کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ 950 سال۔ 950 سال؟ ذرا اس مدت پہ غور کریں۔ یہ انسانی صبر کی انتہا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سردان ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اے نوح، نبوت چھوڑ کر بڑے ہی بن گئے، اس خشک زمین پر کشتی چلاؤ گے؟ یہ استقامت اور توکل کا امتحان تھا کہ دنیا آپ کو پاگل سمجھ رہی ہو لیکن آپ کو اپنے رب کے حکم پر یقین کامل ہو۔ بالکل۔ اور پھر جب طوفان آیا تو اس قصے کا سب سے جذباتی لمحہ سامنے آتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے طوفان کی لہروں میں گھرے دیکھا۔ باپ کی محبت نے جوش مارا اور پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ لیکن بیٹے نے تکبر سے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس جواب میں اس پوری قوم کی ذہنیت چھپی ہے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی مادی تدبیروں اور طاقت پر گھمنڈ۔ صحیح۔ اور حضرت نوح نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے، اور ایک لہر ان دونوں کے بیچ حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ نے ایک بنیادی اصول واضح فرما دیا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ یہاں اہل کا مطلب صرف خونی رشتہ نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی وابستگی ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل خاندان ایمان کا خاندان ہے، اور کفر نے اس کے بیٹے کو اس روحانی خاندان سے باہر کر دیا تھا۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ آخرت میں رشتے خون سے نہیں ایمان سے طے ہوں گے۔ اور سورت ہود میں دوسری قوموں کا بھی ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود۔ ان کی کہانیوں میں کیا مشترک سبق ہے؟ ان سب میں مشترک چیز اللہ کی نعمتوں پر تکبر ہے۔ قوم عاد کو بے پناہ جسمانی طاقت اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا ہنر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ قوم سمود کو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے میں کمال حاصل تھا۔
لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو اللہ کی نشانی سمجھنے کی بجائے اپنی طاقت کا سرچشمہ سمجھ لیا اور اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ بالکل۔ اور اسی صورت میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، جن کا مسئلہ معاشی بددیانتی تھا۔ یہ آج کے دور سے بہت متعلقہ لگتا ہے۔ یقیناً قوم مدین تجارت میں ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ یہ معاشی دہشت گردی تھی۔ حضرت شعیب نے انہیں سمجھایا کہ ایمانداری سے کاروبار کرو، اسی میں برکت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنے معاشی معاملات درست کرو۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے جواب دیا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے دین کو ذاتی عبادت تک محدود کرنے اور معاشی زندگی سے الگ کرنے کی کوشش کی، جو آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور کاروبار میں ایمانداری رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جبکہ بے ایمانی آخرکار تباہی لاتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہے، جیسا حضرت کعب نے تجربہ کیا، لیکن اس کا انجام عزت اور دائمی کامیابی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، چاہے وہ ایک فرد کے لیے ہوں یا پوری قوم کے لیے۔ پوری قوم کے لیے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں پر تکبر اور ان کا غلط استعمال قوموں کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور ان تمام کہانیوں میں ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن سچائی پر قائم رہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت کعب کی آزمائش کا مقصد انہیں ذلیل کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں کندن بنانا تھا، تاکہ ان کی توبہ اور سچائی رہتی دنیا تک مثال بن جائے۔ صحیح۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے کا کھرا اور کھوٹا ظاہر ہو جائے، اور جو اس آزمائش میں پورا اترے اسے دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ آج کی دنیا میں جہاں اکثر آسان راستے، سفید جھوٹ اور سہل بہانے تلاش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، حضرت کعب بن مالک کا واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک آسان جھوٹ کی اصل قیمت کیا ہے، جو شاید ہماری روح کی سچائی ہے، اور ایک مشکل سچ کا حتمی انعام کیا ہے، جو اللہ کی رضا اور ایک پاکیزہ ضمیر ہے۔